گشت خوب کیا جائے، گشت ملاقات. ہمارا کام باہر ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے، مسجد کے باہر ہے. گھر گھر پہ پھرنا، در در پھرنا، اور ایک ایک پاس بار بار جانا. ابو جہل کے پاس آپ کتنی مرتبہ گئے؟ حالانکہ دشمن تھا، آپ کے کی مخالفت کرتا تھا، آپ کے اوپر کئی قسم کی باتیں کرتا تھا، اس کے بعد جب ابو جہل کے پاس آپ کتنی مرتبہ، ہم سب جانتے ہیں. تو کیسے آپ نے گشت کی مینا کی کھاتی میں میں نے ہمارے دوستوں بتاتے بھی سنتے بھی. مینا کی کھاتی میں رات کو 12 بج گئے، 12 کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں، اور لوگ یعنی کہ کہنے کے تھوک دیتے تھے. ایک صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان سمجھے نے اس کے ساتھ رہنے کے ایک آدمی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مینا کی گھاٹی کے اندر آسمان سے بھی آگ کے شعلے بس ایسی دھوپ تھی، اور زمین سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور پہاڑوں میں سے بھی آگ کے شعلے نکل رہے تھے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی اس خیمے میں جا رہے ہیں، کبھی اس خیمے میں جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. پھر میں نے قریب میں جا کر دیکھا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کش کرے، اور میرے بھائی دوستو اس طرح کی دھوپ میں ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکے. کل ہم نے وہاں پہ لیکن لندن کے اندر کہا جو ہمارے ساتھی تھے، اس سے کہا کہ ہم 2 رکعت ہمارے لیے دھوپ کے اندر پڑھنا مشکل ہو گئی تھی. اتنا کہ میرے بھائی روڈ گرم ہو گیا تھا کہ جمعہ کے دن خطبہ میں تو ہم بیٹھ ہی نہیں سکے. اندر میں جانے کی حلم میں جگہ نہیں ملی، روڈ پہ جگہ مل گئی، راستے سارے بلاک تھے، ہم جمعہ کے وقت نہیں پہنچے سکتے. حج کے موقع کے اوپر روڈ پہ 2 رکعت نماز پڑھنی مشکل ہو گئی، پڑھ نہیں سکتے. اتنا کہ میرے بھائی دوستوں نے کہ گرم تھا کہ ہم پیر نہیں رکھ سکتے تھے. وہ بھی مسلح بھی چھایا تھا، مسلح پر بھی ہم نے ایسی دھوپ کے اندر، ایسی دھوپ، ایسی گرمی لو چلتی. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس جاتے تھے. رات کو 12 بج گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آرام کر دیجیے. کو سامنے کو آگ جلتی نظر آتی، جمرۃ العقبہ کے پاس آگ جلتی نظر، چل اس کو جا کر تو رات کو جب پہنچے سمجھے تو مدینے کے کچھ لوگ تھے، ان کو جا کر دعوت دی. وہ لوگ نے اسلام قبول کیا، اور بھی وہی ہے کہ بھائی دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے ذریعہ بنے، اور مدینہ لے جانے کے ذریعہ بنے. رات کو جا کر دعوت دی. تو بھائی دوستو ہم بھی راتوں کو دنوں کو کش کریں، کش دن میں محنت، راتوں کو مانگنا، دن میں محنت، اپنی محنت کو بڑھائیں، اپنی قربانیوں کو بڑھائیں. جو 2.5 گھنٹے لگا دو 4 گھنٹے کر، وہ جو 4 گھنٹے کر لگا دو 6 گھنٹے کر. اور دن بدن ہم ترقی کر، ہر لائن سے، محنت کی لائن سے، قربانی کی لائن سے، ایمانیت کی لائن سے، عبادات کی لائن سے ترقی کر. تو محنت کو اپنی بڑھاتے گئے، قربانی کو بڑھاتے گئے، اور قربانی کو بڑھا کر اپنی محنت کو بڑھا کر اپنی قربانی کو اس سطح کے اوپر لے جانا ہے جس سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے رہے. وہی سطح سامنے رکھ کر چلنا ہے، اپنی محنت کو بڑھانا ہے، اپنے اعمال کی کیفیت کو اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے ہیں، اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی عبادات کو ٹھیک کرنا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اپنے معاشرت کو ٹھیک کرنا. محنت کر کے اپنے اندر بھی، امت کے اندر بھائی دوستوں 5 لائن کی محنت کر کے سمجھنا، امت کے اندر 5 باتوں کو پیدا کرنا ہے. ویسی کوشش کریں گے بھائی. ہر جگہ والے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں خوب یہ مہینہ تو کمائی کا ہے، سیزن کا ہے. اس مہینے کے اندر میرے بھائی دوستوں اپنی محنت کو بڑھایا جائے، رات کی محنت کو بھی اور دن کی محنت کو بھی، اور محنت کر کے پھر دعا کا اہتمام بھی کیا جائے. دن میں بھی دعائیں کریں، افطار کے وقت میں بھی دعا کریں، اس لیے کہ افطار کے وقت میں تو دعا قبول ہوتی ہے. اور افطار روزے رکھنے والے کی دعا کے اوپر اللہ پاک عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو مقرر کر دیتے کہ
آج کے بتانا ہے فرشتوں کو مقرر کر دیں کہ ان کی دعا کے اوپر آمین کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دار کی دعا کے اوپر تم آمین کہو. افطار کے وقت نہیں تو دعا کا اہتمام، اور گھروں میں بھی نکل اہتمام، اور گھروں میں بھی تلاوت کا ذکر کا اہتمام، اور گھروں میں عورتوں کو ترغیب دی جائے کہ اپنے وقت کو زیادہ کھانے پکانے میں اور ادھر ادھر کے میرے بھائی دوستوں چیزیں لے کے پکانے میں لگانے کے بجائے سمجھے میرے بھائی دوستوں وقت کو تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں لگا. یہ افطار تو میرے بھائی دوستوں روزے کھجور سے پانی سے بھی ہو جائے گا، پھول لائیں گے یہ وقت یعنی کہ میرے بھائی دوستوں عورتوں کا ضائع ہو جائے گا. اور مبارک مہینہ یعنی کہ میرے بھائی دوستوں کی گھڑی یعنی کہ قیمتی گھڑی ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی. میرے بھائی دوستوں گھروں میں بھی یعنی کہ عورتوں کو کہ اپنا وقت زیادہ تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں لگا. اور بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے بھی بچے بھی مانگیں گے، اور بچوں میں بھی بات چلائے کہ وہ بھی ہدایت کے لیے دعا کریں، عورتیں بھی میں بھی بات چلائی جائے کہ وہ ہدایت کے لیے دعائیں کریں. اس کی کوشش کریں گے گھروں میں باتوں کو چلاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی ہمارے گھروں میں باتیں زندہ ہوں، ہمارے بچے بھی ہدایت کے لیے دعا مانگنے والے بنے، ہماری عورتیں بھی ہدایت کے لیے دعا مانگ، ہماری عورتیں تلاوت کرنے والی بنے، ذکر کرنے والی بنے. اور ہمارے گھروں میں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں چولہے نہیں چلتے، ہمارے گھروں میں بھی چولہے نہیں چل گئے، ہم کھجور اور پانی اس پر گزار کر لیں. کھجور کے ساتھ روٹی کھا سکے ابھی ہم سفر میں ہمارے میں زیادہ تیل گھی والا نہیں کھاتا، کھجور اور روٹی کھا لیتا. آدمی دوستوں نے ضرورت ہی پوری کرنی ہے، اور کھجور پانی سے بھی پوری ہو جاتی ہے. ہاں کھجور پانی سے بھی، وہاں کھجور پانی سے ہی کام چلا. تین چاند تک چولہے نہیں چلتے، تو پھر پوچھا کہ گزارا کہ کھجور پانی، کھجور پانی. اب تین مہینے تک چولہے نہیں، تو وہ بچتا کہاں، اسی میں لگاتے تھے. ہاں تلاوت میں، ذکر میں، نمازوں کو بنانے میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ساتھ مناجات میں وقت لگاتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کے وہاں گئے تو عشاء کے وقت میں گئے تو وہ بھی نماز میں، پھر چاش کے وقت میں گئے تو نماز میں مشغول تھی. جا کر پوچھا کہ تو ابھی تک کہنے کہ مسلح پہ تھے. ہاں ابھی تک. تو تجھے کچھ ایسے کلمے بتاؤں کہ تجھ کو پڑھ لے تو تجھے کس سے زیادہ ثواب ملے. تو نیکی کے حدیث تھے، آخرت کے حدیث تھے. آج کیا یہ اصولہ بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پڑھ لو یعنی کہ جس کا ثواب اس سے بھی زیادہ مل جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات. اس کو پڑھ لو. اپنے گھروں میں ان باتوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، بچے ان باتوں کو کرنے والے بنے، ہمارے عورتیں اس باتوں کو کرنے والے بنے، تاکہ وہ بھی یعنی کہ ان کا بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، حضرت زینب کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور اس کو بھی یعنی کہ نبیوں کی عورتوں کے ساتھ یعنی قیامت کے دن ان کا حشر ہو. ہم چاہتے بھی ہیں بھائی نبیوں کی عورتوں کے ساتھ حشر بھی ہوگا، اور یعنی کہ وہاں کی جو عورتیں جو جعفران سے اور کافور سے اور عنبر سے اور برج سے بنی، اس سے 70 گنا خدا کی قسم زیادہ حسن دیں گے. کتابوں میں 70 گنا زیادہ اللہ حسن دیں گے دنیا کی عورتوں. یہ 4 چیزوں سے بنی ہے، 70 گنا حسن اللہ دیں گے. ہم اپنے گھروں میں عورتوں میں فضائل سناوے کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، جنت میں سونے کے کنگن سے بالب بنائے جائیں گے، اور جنت کی ملکہ بنائی جائے گی، اور جنت کی شہزادی بنا لی جائے گی. پھر جنت کے لیے خاطر ساری چیزوں کو قربان کرے. جیسے حضرت علی حضرت فاطمہ کے سامنے آ کر یتیم نے آواز لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تم کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائیں. ابھی بات سنی سمجھے، بات سنتے ہی بس شام کو کھانے کے لیے روٹی تھی بس، اور کچھ نہیں تھا. پانی پی کر روزہ افطار کیا تھا. ہاں پانی پی کے
اب رہنے کی ضرورت ہی نہیں کی تھی سنجن نے، اس کو اٹھا کر سنجن نے ٹکڑا ہاتھ میں دیا بھی تلی نیچے رکھ دیا، مشورہ کر کے جنت کے دسترخوان کے لیے دنیا کی دسترخوان رہنے کے ان کو دے دیا اور یتیم کو کھلا دیا اور خود پانی پی کے رات گزاری ہے، دوسرے دن کا پانی پی کے روزہ رکھا ہے، کہنے کو بھی آسان اور سننے کو بھی آسان۔ بھائی دوستوں، ان کی ایمان ایسے تھے، ان کے عمل ایسے تھے سمجھے، وہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت کے اوپر ترجیح دیتے تھے، جس کے اوپر تو مسئلہ ملا نا، بشارت میں وہی شروع نالا اندر سے ولو کان ابھی خسا تھا وہی تمون طعام علی حب مسکین وہی تیم وسیع آتے کس کے اوپر نازل کہ اللہ کے ان کے عمل ایسے مقبول ہو جاتے جس کے اوپر بننے کے میرے بھائی دوستوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بشارت ملتی جو، اور جناب رسول اللہ فرماتے کہ آج کے رات کے ساتھ کا مہمان کا برتا اللہ کو بڑا پسند آئے گا۔ تو بھائی دوستوں نے کیا عورتوں کا ذہن، بچوں کا ذہن، اپنا پیٹ کاٹے گی، اپنے بچوں کا بھی پیٹ کاٹے گی، بھوکے رہے گی، بھوکے رہے گی۔ تو مزاج ہی بگڑا ہوا ہے، اگر نہ ملے تو تیرے گھر میں ہم نے کیا دیکھا، 2 ٹکڑے 2 چیتے چلی میں کیا مزاج بگڑا ہوا اور بگاڑا ہوا ہے اور ہم نے بگاڑا ہے۔ ہمارے ذمے ہیں وہ کر لے، خدا کے ذمے ہے وہ خدا کرے گا۔ کیا بتا اسی یقین کی بنیاد پر خود بھی چلیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی چلائیں۔ اس لیے فرماتے کہ میں نے قرآن میں جب دیکھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ جب اللہ کے نے میرے روزی کا ذمہ لیا ہے تو میں اس کی کیوں فکر کروں، میرے ذمے جو خدا نے لگایا وہ کر دو، اور خدا کے ذمے ہے وہ خدا کرے گا۔ یقین ہونا چاہیے اس قرآن کی آیت کے اوپر۔ اس لیے ایک صحابی کا مشہور واقعہ وقت نہیں ہے، یہ کہتے 9:45 بج گئے سمجھے کہ قافلے کو لے کے آیا، قافلے کو اپنے قبیلے کو لے کے آیا، رات کا وقت ہو گیا، قبیلے والے بھوکے تھے، قبیلے والے بھوکے تھے، تو قبیلے والوں نے کہا تو تمہارے نبی سے کھانا مانگ کے لے کے آؤ، اسلام سکھانے کے لیے، اسلام کی باتوں کو بتانے کے لیے آئے، تو جاؤ میں کھانا کھلاؤ، ہمارا کھانے کا نظام کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں گیا، سمجھے رات کا وقت ہو گیا تھا، مسجد نبی میں گیا، جا کر دیکھا آدھی رات ہو چکی تھی، سمجھے تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے اور نماز میں قرآن پڑھے، وما من دابۃ فی الارض، یہ آیت میرے کان کے اوپر پڑی۔ میرے دل کے اندر بات ہے کہ روزی کا ٹھیکہ اللہ نے لیا ہے، تو میں یہاں کیوں آیا سننے؟ اس آیت کو سن کر میں واپس چلا گیا، جا کر دیکھتا ہوں تو قبیلہ والے کھانا کھا رہے ہیں، جا کر دیکھتا ہوں قبیلہ والے کھانے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نبی نے ہمارے لیے کھانے کا بہت اچھا انتظام کر دیا تھا۔ ان کی بات کو سن کر اور تعجب میں پڑ گیا، نبی نے تو کوئی انتظام نہیں کیا اور میں نے انتظام نہیں کیا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ پھر میں نے پوچھا تو کہ تمہارے جانے کے بعد کوئی آدمی آیا اور کھانا دے کے چلا گیا تھا۔ تو بھائی دوستوں نے کہ جب انسان اس یقین کی بنیاد پہ جب چلتا ہے نا، پھر اللہ سے نظام کرتے ہیں، بلکہ غیبی نظام کو بھی حرکت میں لاتے ہیں، اور پھر غیب سے اللہ پاک اس کی روزی کو، اس کے کھانے کو اللہ پہنچاتے، جیسے ہمارا حافظ صاحب نے فرمایا کہ من سلوا اتارا منزلنا علیکم من وسلوا تارے اللہ، جب بنی اسرائیل کی یقین پہ اور کلمے پہ اور نماز پہ جب اللہ نے آسمان سے من و سلوا اتارا، تو سارے اماموں کی، سارے نبیوں کی امامت والی، سارے نبیوں کی امامت کی جناب وہ نماز، اس کلمے میں نماز پہ نہیں کرے گی کیا اللہ؟ اس لیے میرے بھائی دوستوں نے کہ یقین ہمیں بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، یہ مطلوب ہے، سمجھے اس میں ہے اللہ کے وعدے، اور اس ایمان کے ساتھ ہم جا رہے، ساری دنیا کی انسان جا رہے، اس کی فکر کریں، یہ کریں گے بھائی، اور حج میں حاجی بھی اس طرح جاویں، اور میرے بھائی دوستوں نے کیا نام ہے ہمارے پرانے جو ترتیب پہ آؤ، اپنے وقت کو اس طرح لے کے آؤ،
کرتے بھائی. ہاں شب جمعہ ہمارے وہاں تو نہیں کہ مغرب کے بعد رکھا ہے, مشورہ کیا منگل میں سمجھا. رمضان کے اندر 4 ہفتے کے لیے سمجھا کہ 7 بجے نہیں کہ اپنی 6:45 بجے افطار ہوگا, تو پھر 7 بجے اپنے گھر سے کھا کے بھی آ سکتے ہیں. عشاء کی نماز 8:30 بجے کریں گے, 1 گھنٹہ بیان ہوگا, تشکیل ہوگی سمجھا. اس لیے کہ عصر کی نماز 4:45 ہوگی سمجھے, تو اس وقت میں سب کو پہنچنا مشکل. 6 بجے کی افطار ہے یا 5:50 پہ افطار ہوگی بعض علاقے میں. تو آپ کے وہاں کیا مشورہ کیا بھائی؟ مغرب کی بات نہیں بھائی. ہاں یہ مہینہ تو بھائی ہے کہ قربانی کر کے وہ قرآن میں اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا جو آپ کے اوپر. ہم نے 3-4 جگہ پہ مرکز والوں کہ قرآن اسی ترتیب سے پڑھے جہاں مسجدوں میں پڑھا جاتا. پھر آخری دن میں 2-4 دن چاہے پھر رہنے کی ترتیب بدل دیں. سوا پارا نے کہ جیسے 16 رمضان تک پڑھا جاتا ہے, سوا پارا رہنے کے پڑھا جائے گا, اور پھر ایک پارا سمجھے. پھر آخری یعنی کہ جو جمعرات کا وقت آئے گا تو اس میں تو نکل جہاں ختم ہو جائے گا, اپنی ترتیب ختم ہو جائے گا, اور مرکزوں کی ترتیب بدل جائے گی. 29 کو ختم کرتے اس لیے ہمارے دوستوں نے کیا, ہمارے تو نے کیا دن کے اور دعوت کے کام کے خاطر سب چیزوں کو قربان کرنا ہے. ہاں پھر بھی نہیں کہ میرے بھائی دوستوں آپ کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کا قرآن ناقص نہ ہو, اس کے لیے میرے بھائی دوستوں نے کہ صحیح ترتیب بنے گی. تو کوشش کریے نا, خود بھی آئے نا, دوسروں کی بھی لائے. افطار کی اور اس کی فکر نہ کریں سمجھے نا. ہاں صحابہ نے افطار کی اور کھانے کی فکر کی سمجھے. اللہ ہمیں بھی آنے کہ بھائی ایک روزے کو قربان کریں گے, کئی روزے زندہ ہوں گے. بھائی لوگ بیچارے روزے کے بغیر, جیسے حافظ صاحب نے فرمایا, روزے کے بغیر, کلمے کے بغیر, نماز پڑھے کے بغیر, اور ہم افطار کی فکر میں. وہاں تو افطار کی فکر بھی نہیں. جو آیا تھا خرچ کر ڈالا, ابھی شام کو آنے کی باندھی نے یاد دلا, کیا یہ اچھا ہوتا 4 دینار کا گوشت منگوا لیتے, اس کا افطار کر لیتے. حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا, ابھی یاد دلانے سے کیا فائدہ, اس وقت تو یاد دلا 4 دینار کا گوشت منگوا لیتے اور شام کو اس کا افطار کر لیتے. یعنی اپنی افطار کی بھی فکر نہیں, جو آیا خرچ لوگوں پہ لگانا, لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا. تو میرے بھائی دوستوں نے کہ ہم اپنے افطار قربان کر, اسی پر بھی اللہ کی دنیا میں انقلاب لائے. ہم افطاری کر قربان کر کے اور گھر کی کرنے کی افطاری کو قربان کر کے آئیں گے, اس کے اوپر بھی اللہ پاک اس قربانی کے اوپر بھی دنیا میں انقلاب لائے گی, اور خدا کی قسم قربانی بھی رنگ لاوے گی. اس زمانے میں بھائی دوستوں پانی ہوگی, رواج میں یہ چیز نہیں ہے, ماحول میں یہ چیز نہیں ہے. ماحول میں یہ چیز تھی اس زمانے کے اندر, ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. جب حضور نے فرمایا سمجھے کیسے بالکل تمہارا کیا ہوگا اس وقت, یہ تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے. صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے جوان فاسق اور فاسق بنیں گے. اس لیے ماحول ایسا جوانوں کا تھا, تو اس زمانے میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. سمجھ میں نہیں کہ جوان فاسق اور فاسق بنے گے. پھر حضرت نے فرمایا کہیں اس وقت تمہارا کیا ہوگا کہ تمہاری عورتیں قابو سے باہر ہو جائے گی. اس زمانے سمجھ بات نہیں آتی. پھر آگے کی باتیں بھی بتائی, بہت سی باتیں سمجھا. یہ بھی بتایا کہ اس وقت کیا ہوگا, اس وقت کیا ہوگا کہ تم نے کہ اچھے کام کے نیکی کے کام کی دعوت کو نیکی کے برا سمجھو گے, اور نیکی کی برائی کی دعوت کو اچھا سمجھو گے. اور تمہاری برائی کی دعوتیں چلے گی صحیح, برائی کی دعوت چلے گی صحیح, اور اس کو تم اچھا سمجھو گے. اور نیکی کی دعوت کو لیکن تم برا سمجھو گے, اس میں کیا ہوگا تمہارا سامان جیسا بھی ہے. کہ اس سے بھی آگے کی بہت سی باتیں بتائیں. اس لیے اس زمانہ ماحول ہی تھا, کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جو دن کی دعوت دینے والا نہیں, بلکہ عورتیں بھی دعوت, عورتوں کی کرتی تھی جس کی وجہ سے قرآن نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. قرآن نے فرمایا کہ مسلمان مرد عورتیں دین کے کام کے اندر تعاون کرتی تھی, مدد کرتی تھی.
اور کیا کرتی تھی؟ اچھے کام کا حکم کرتی تھی اور برے کام سے روکتی تھی، اور نمازوں کو قائم کرتی تھی اور زکات کو قائم کرتی تھی، اللہ رسول کی پوری اطاعت کرتی تھی. اللہ رسول کی پوری اطاعت، یطیعون اللہ ورسولہ. پھر اس کے اللہ نے وعدے فرمایا اولئک سیرحم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. پھر آگے وعدے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک الفوز العظیم. چلو بھائی تو اس زمانے ماحول میں نہیں تھی تو عورتیں قابو سے کیسے باہر ہو جائے گی؟ ماحول میں بات تو سمجھ میں نہیں آتی. حضور بھائی اس سے بھی آگے کی بات. دوستوں ماحول میں لانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، کسی چیز کو رواج میں لانے کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اور خدا کے ساتھ بنیاد بنے گی. بنیاد بنے اس کو جو ثواب ملے گا نا، اس بات والے چاہے کتنی بھی قربانی دے اس کو ثواب نہیں ملے گا. کسی چیز کو رواج میں لانے کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے وہ بنیاد بنتا ہے. ہم تو قبر میں چلے جائیں گے نا پھر سب ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا. اللہ ہم سب کو اونچی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. اونچی نیت کرو کہ پوری دنیا کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے رکھ کر نیکم کام کریں. تو میرے بھائی دوستو اس نیت کے اوپر قیامت تک جتنا دین چلے گا اتنا سارا ثواب ملے گا. انسان کی نیت پہ اللہ دے دیتے ہیں اور انسان کی نیت عمل سے بہتر ہے. بھائی کرو گے بھائی؟ اور خود بھی رمضان میں نہیں کہ بھائی نہیں آویں بستر لے کے اور رات گزاریں اور خوب مانگے اللہ سے. دیکھو نا رمضان میں روزے رکھتے رکھتے تین دن لگاتے اللہ بخش اللہ کے وہاں چلا گیا. اللہ بخش کے خدا بخش کہتے تھے. چلو بھائی دوست ہم بھی اس طرح کام کرتے کرتے اللہ کے وہاں جاویں، اللہ کے وہاں کام کرتے. اللہ مجھے بھی قبول فرمائے. محمد کما صلیت علیہ وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم سے پورے مطلب مسلمان تیرے دین کے بارے میں، تیرے احکامات کے بارے میں جتنی مغفرت جتنی سستی اپنے دلیل رحمت سے معاف فرما، اپنے دلیل رحمت سے معاف فرما، اپنے دلیل رحمت سے معاف فرما. پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما. پوری امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے قبول فرما. عالموں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے قبول فرما. بلاد مسلم کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے قبول فرما. بلاد مسلم کو کلمے پر مستمع فرما. یا بلاد مسلم کو کلمے پر مستمع فرما. بلاد مسلم کو دوست اور دشمن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. یا رب بلاد مسلم کو دوست اور دشمن کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما. یا رب بلاد مسلم کو دوست اور دشمن کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما. یا رب بلاد مسلم کو قبول فرما اور سارے نیک مسلمانوں کو بھی قبول فرما. ہم سب کو بھی قبول فرما، ہمارے اولادوں کو بھی قبول فرما، ہمارے نسلوں کو بھی قبول فرما اور پوری گروپ والوں کو قبول فرما. یا رب پوری گروپ والوں کو قبول فرما اور پوری گروپ والوں کو اسلام کے اندر داخل فرما. ان کی گرجاؤں کو مسجد میں تبدیل فرما. یا رب آپ تو قدرت والے ہیں، آپ تو طاقت والے ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھوں کے اندر سارے انسان قلوب ہے. یا رب جس طرح چاہے بدل سکتے ہیں. یا رب آپ سب کو یہی مانتے ہیں پوری انسانیت کو قلوب کی ہدایت کی طرف غلط دے اور پوری انسانیت کو ہدایت دے دے اور پوری انسانیت کو ہدایت دے دے. ہم سب کو ہدایت دے دے. ہم سب سے زیادہ ہدایت کے محتاج ہیں. یا ہم سب سے زیادہ ہدایت کے محتاج ہیں. یا ہم سب سے زیادہ ہدایت کے محتاج ہیں. آپ سے بھی مانگتے ہیں ہم سب کو ہدایت دے دے. یار ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے نور فرما دے. یار ہدایت کے نور فرما دے. ایمان کی نور سے ہمارے دلوں کو نور فرما دے. یار ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی چاشنی نصیب فرما دے. یار ہمارا حمید ایمان کی چاشنی نصیب فرما دے. یار ہماری عبادت کو صحیح فرما دے. ہمارے اخلاق کو صحیح فرما دے. ہمارے معاملات کو صحیح فرما دے. ہمارے معاشرت کو صحیح فرما دے. یار ہماری پوری زندگی کو صحیح فرما دے. ہماری ظاہری باتیں اصلاح فرما دے. یار ہماری دعا کو اپنے قدر سے قبول فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی رسول